آ رہے تھے تو عیسائی جو تھے، پادری جو تھے، انہوں نے کیا کہا، جو تاریخ کا حصہ ہے، کہ ان میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر ارادہ کریں تو پہاڑ اپنا راستہ چھوڑ دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے سیرت بالجبال، اس قرآن کے ذریعے سے تو پہاڑوں کو چلا سکتے ہو، اور پادری کہتے ہیں کہ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر ارادہ کریں تو پہاڑ اپنا راستہ چھوڑ دیں۔ ان کو دیکھ کر بات سمجھ رہے؟ وَقُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، اور اس قرآن کے ذریعے سے تم فاصلے کم کر سکتے ہو، اس قرآن کے ذریعے سے تم فاصلے کم کر سکتے ہو۔ بھئی آج کوئی حافظ قرآن ہے جس کا تلفظ بھی ٹھیک ہو، پروننسیشن بھی ٹھیک ہو، اس کا تلفظ بھی ٹھیک ہو، پڑھے قرآن اور بغیر کرائے کے وہ شفیلڈ پہنچ جائے، بغیر کرائے کے وہ شفیلڈ سے پاکستان پہنچ جائے؟ اللہ کہہ رہا ہے قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، اس قرآن کے ذریعے سے تم فاصلے کم کر سکتے ہو، زمین سمٹ جائے گی تمہارے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، اس قرآن کو پڑھو اور اس قرآن کے پڑھنے سے زمین سمٹ جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی مدینے میں تھا، علی خیبر کیسے پہنچ گئے؟ بات سمجھ رہے؟ کل ما بیل موتا، اس قرآن کے ذریعے سے تم مردوں سے باتیں کر سکتے ہو، اس قرآن کے ذریعے سے جو عظیم ہے، جو کریم ہے، جو مجید ہے، کیا کر سکتے ہو تم؟ مردوں سے باتیں کر سکتے ہو۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ الٹا مارنے کے لیے سورۃ یاسین پڑھی جاتی ہے، جناب اس کو جلدی یہ دنیا سے چلا جائے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے تم مردوں سے باتیں کر سکتے ہو۔ اور وہ کون سا قرآن ہے؟ خدا کی قسم کہ جب قبرستان سے گزرے مردے کھڑے ہو جائیں اور کہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین، مل کر درود پڑھ لے بلند آواز سے۔ تو قرآن عظیم، قرآن کریم، قرآن مجید، حضرت توجہ رکھنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے بارے میں فرماتا ہے لا الہ الا رب العرش العظیم، میرا عرش عظیم ہے۔ لا الہ الا رب العرش الکریم، میرا عرش کریم ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ذو العرش المجید، میرا عرش مجید ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر فرمایا قرآن کریم ہے، قرآن مجید ہے، قرآن عظیم ہے۔ ادھر فرمایا عرش عظیم ہے، عرش کریم ہے، عرش کریم، عرش مجید، عرش عظیم، قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن عظیم۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جیسا قرآن مجید ہے ویسا مصطفیٰ مجید ہے، جیسا قرآن کریم ہے ویسا مصطفیٰ کریم ہے، جیسے قرآن عظیم ہے ویسے اہل بیت عظیم ہے۔ اب جب سدرۃ المنتہا پر جبرائیل نے چھوڑا اور رسول نے قدم رکھا، کس پر؟ عرش عظیم پر قدم رکھا، عرش کریم پر قدم رکھا، عرش مجید پر قدم رکھا، یعنی کریم کا قدم کریم پر، مجید کا قدم مجید پر، عظیم کا قدم عظیم پر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات سمجھ رہے جی؟ جب سدرۃ المنتہا پر چھوڑا تو میں عرض کر رہا تھا کہ کریم کا قدم کریم پر، مجید کا قدم مجید پر، عظیم کا قدم عظیم پر۔
اور آپ ذرا منزل دیکھیں کہ زمین سے اوپر ہوا ہے، ہوا سے اوپر آگ ہے، آگ سے اوپر ایک اور فضا ہے، پھر ایک اور آسمان ہے، پھر دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا آسمان ہے، پھر چوتھا آسمان ہے، پھر پانچواں آسمان ہے، پھر چھٹا آسمان ہے، پھر ساتواں آسمان ہے، اور ساتویں آسمان پر ہے سدرۃ المنتہا۔ اور وہاں پر جب جبرائیل نے چھوڑا، تو میں یہ بھی جملہ آپ کو سناتا چلوں کہ جب جبرائیل نے چھوڑا نا، تو رسول اللہ نے پوچھا جبرائیل آگے نہیں جا سکتا؟ کہا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کہا کہ آگے ایسا مقام ہے، ایسا نور ہے کہ آج تک کسی ملک مقرب نہیں گیا، اور نہ ہی کوئی نبی مرسل گیا ہے وہاں پر۔ یہ معراج کا الگ ایک ٹاپک ہے، انشاءاللہ کسی وقت آپ کی خدمت میں ادھر ہی پروگرام کریں گے۔ تو آگے نہیں جا سکتا کہ آگے نہر نور ہے، آج تک کوئی ملک مقرب گیا ہی نہیں ہے، نہ ہی کوئی نبی مرسل گیا ہے، آگے مجھے نہیں معلوم کیا ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں جبرائیل دیکھ میں جا رہا ہوں، اور میں اکیلا نہیں جا رہا، یہ دیکھ میری جوتی بھی ساتھ جا رہی ہے۔ اور جبرائیل میں نے تیرا ایک دعویٰ سنا تھا، میں نے تیرا ایک جملہ سنا تھا اپنے دعوے کی پیشانی میں، جب میرے دادا ابراہیم کو نمرود کی آگ میں ڈالا جا رہا تھا، منجنیق کے ذریعے سے جب ڈالا، تو اس دوران تو نے جناب ابراہیم میرے دادا سے آ کر کہا تھا کہ اے ابراہیم اگر تیری کوئی خواہش ہے تو مجھے بتا، میں اللہ کا وہ فرشتہ ہوں، میں وہاں جاتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا۔ جبرائیل تیرے وہ جملے میں نے سنے تھے، اب دیکھ تیری حد ہے سدرۃ المنتہا، تو یہاں پر رک گیا ہے، اب اگر تیری کوئی خواہش ہے تو مجھے بتا، میں اللہ کا وہ نبی ہوں، میں وہاں جاتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں جا سکا۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ بات سمجھ؟ اور میں اکیلا نہیں جا رہا، میری جوتی بھی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا سدرۃ المنتہا پر ہے عرش عظیم، پھر ہے عرش کریم، پھر ہے عرش مجید، اور مجید کے اوپر ہے رسول مجید کا قدم، مجید کے قدم پر مجید کا قدم، کریم کے قدم پر کریم پر کریم کا قدم، عظیم پر عظیم کا قدم۔ یہ منزل آپ دیکھیں، تم کہتی ہو کہ علی کیا ہے، یہ ہے مصطفیٰ کی منزل۔ کہاں مصطفیٰ؟ اور ایک وقت آیا کہ علی کے قدم دوش رسول پر، کیا منزلت ہے علی کی، خدا کی قسم کیا منزلت ہے میرے مولا کی۔ اور اسی لیے دوستو قرآن کے ساتھ اہل بیت کا ذکر ضروری ہے، اور اہل بیت کے ساتھ قرآن کا ذکر ضروری ہے، یہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یارد الی الحوض، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائیں۔ اور دوسری بات کہ جب بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ نے حسنین کو اٹھایا کاندھوں پر، اور کسی صحابی نے آ کر کہا نعم المرکب، یہ سواری کتنی خوبصورت ہے، تو رسول اللہ نے فوراً فرمایا نعم الراکب، اے دیکھنے والا دیکھ سوار کتنے خوبصورت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مجھے وہ ذکر پسند ہی نہیں ہے، وہ ذکر مجھے پسند نہیں ہے جس ذکر میں میرے اہل بیت کا ذکر نہ ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ رسول ذکر ہے اور اللہ ذاکر ہے، کیا کمال ہے۔ دیکھیں نا مبلغ جو پڑھتا ہے نا اس میں اکثر عیب نکالے جاتے ہیں، اگر رسول ذاکر ہوتا اور اللہ ذکر ہوتا تو لوگ کہتے کہ جناب یہ بشر تھا، یہ غلطیاں ہو گئی اس سے، بڑے نقص نکالتے، کما حق ہو اس کا ذکر نہیں کر سکے دوستو۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں ذاکر مصطفیٰ ہوں، اگر کسی کی جرأت ہے تو کوئی نقص نکالے خدا میں۔
یا علی۔ بس دوستو، اللہم صلی علی محمد۔ میں دو جملے مصائب کے کہ جب اہل بیت کو پتہ چلا کہ ہمارے بابا کو ضرب لگ چکی ہے، بیویاں دروازے پر رو رہی تھیں، قاتل پکڑا گیا، سامنے آیا، میرے مولا علی نے دیکھا، حذیفہ اس کے ہاتھ کھول دے، حذیفہ یہ بہت گھبرایا ہوا ہے، اس کو پانی بھی پلا دو۔ اللہ اکبر، اس کو پانی بھی پلا دو۔ پانی پلایا گیا۔ پھر امام نے فرمایا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں ہوں؟ پھر میرے مولا کو گھر لایا گیا۔ جیسے گھر لایا، دروازے پر، بیت الشرف کے دروازے پر علی کی بیٹیاں کھڑی ہوئی تھیں، اور جیسے بابا کو اس